सऊदी अरेबिया ईरान वॉर एंड इम्प्लिकेशंस ऑन पाकिस्तान, आज उस पे बात करते हैं। इस वॉर के पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट्स आए भी और आने के खदशात भी ज़्यादा हैं, और पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आ भी रहे हैं और इसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हो रही है। तो दोनों पे हम बात करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट्स हम पे क्या क्या आए। नंबर 1, सबसे पहला एनर्जी क्राइसिस। पूरी दुनिया को, स्पेशली एशियन इकोनॉमीज़ को, मोर इम्पोर्टेंटली पाकिस्तान को एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द एनर्जी इंपोर्ट्स आर फ्रॉम मिडल ईस्ट। ऑयल मोस्टली यूएई से रहा, दूसरा सऊदी अरेबिया से रहा है, और गैस और या एलएनजी मोस्टली कतर से रहा है। अब वो सप्लाईज बंद हो रही हैं। जब भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद हो जाता है, सप्लाईज हमारे यहाँ तकरीबन बंद या कम हो जाती हैं। जब भी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हिट होने के चांसेस बढ़ते हैं, जिस तरीके से ईरान में हुआ और ईरान ने इन रिटर्न मिडल ईस्ट में किए, तो ऑयल और गैस की प्रोडक्शन कम हो गई इन द मिडल ईस्ट। ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ सप्लाई भी कम हो रही है। लेकिन फिर भी हमारे तरफ जो सप्लाई होती रही है, सऊदी अरेबिया मोस्टली सप्लाईज हमें करता रहा है थ्रू द सी पोर्ट ऑफ यम्बो करता रहा है, और कुछ हम थोड़ा सा फजेरा सी पोर्ट ऑफ यूएई से भी ऑयल लेते रहे हैं, जो कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बाहर है। लेकिन मोस्टली यम्बो सी पोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया से हमें ऑयल की सप्लाई होती रही। अब अगर ये वॉर बढ़ती है और रेड सी में भी एक्सपैंड करती है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की तरफ वॉर की सप्लाई जो ऑयल की है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। एक तो हमें ये नज़र आ रहा है, सप्लाई कम होगी तो ऑटोमेटिकली एनर्जी प्राइसेस शूट अप करेंगे। एज यू ऑल नो, energy is the major determinant determining the prices of other commodities, whether it's transport, industrial products, agriculture products, or even बिजली और गैस के बिल्स जो डोमेस्टिकली आ रहे हैं वो। एक तो ये हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि अगर ईरान में सिक्योरिटी सिचुएशन डिटेरियोरेट करती है, गॉड फॉरबिड, तो ये हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट प्रिज्यूम अ सिचुएशन, रजीम चेंज आ जाता है ईरान में। रजीम किसी दिन हम डिस्कस करेंगे। सिंपल ये कह दें, जो इस वक्त क्लर्जी लेड, जो इमाम लेड, सुप्रीम काउंसिल लेड रजीम है, अगर वो उसको वो डिसइंटीग्रेट करती है, तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान को इस पे असरात होंगे। कैसे? हम देखेंगे वीक रिट ऑफ द स्टेट, जो होल्ड है, रिट है ऑफ द स्टेट, वो वीक होगा। होल्ड ऑफ द स्टेट वीक होगा तो ऑटोमेटिकली रॉ एंड मुसाद ऑफ इजराइल की प्रेजेंस ईरान में बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली बलूचिस्तान में BLA एंड अदर सेपरेटिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन बलूचिस्तान एंड कराची हमले बढ़ाएंगे। दूसरा, अगर ईरान में रजीम चेंज होता है तो ईरान में जो इस वक्त रजीम है वो नॉन स्टेट एक्टर बन जाएगी। जिस तरीके से सद्दाम हुसैन की रजीम थी इराक में, उसकी हुकूमत का ख़ात्मा हुआ तो वो नॉन स्टेट एक्टर्स बन गए। जिस तरीके से अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत 2001 तक थी, वो रजीम थी, वो हटाई गई तो वो नॉन स्टेट एक्टर बन गए। तो यही ईरान में जो रजीम पावर में है, अगर ये पावर से हटती है तो नॉन स्टेट एक्टर बनेंगे, और ये फिर बाद में लड़ेंगे अगेंस्ट द US बैक्ड गवर्नमेंट। चांसेस इसके कम है, लेकिन मौजूद ज़रूर है, वो रूल आउट नहीं कर सकते। ये होगा तो फिर पाकिस्तान से शिया आर्म्ड ग्रुप्स इस वॉर में जाएंगे। जिस तरीके से पाकिस्तान से तालिबान गए, पाकिस्तानी तालिबान जॉइनिंग अफगान तालिबान इन द वॉर अगेंस्ट टेरर इन अफगानिस्तान, जो तालिबान लड़ रहे थे, एक तरफ वॉर ऑन टेरर अमेरिका लड़ रहा था, उसके ख़िलाफ़ तालिबान लड़ रहे थे, और हमारे यहाँ से तालिबान गए, तो इफ़ेक्ट हम पे आएगा। ये एंगल भी देखिएगा। तीसरा,
کسی دن اس پہ ہم تفصیلاً بات کریں گے. یہاں پہ شارٹ کٹ یہ بتا دوں کہ سعودی عربیہ پاکستان ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ جب ہم نے پچھلے سال سائن کیا تھا اٹ واز کنسیڈرڈ ٹو بی اے ویری بگ اچیومنٹ آن فارن پالیسی فرنٹ اینڈ اسٹل اٹ از. لیکن اگر سعودی عربیہ ایران کے ٹینشنز بڑھتے ہیں جو کہ پاسٹ میں ہم نے بڑھتے ہوئے دیکھے, لیکن 2023 میں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں چائنا نے ڈیل کروا دی اور وہ ڈیل کی وجہ سے ٹینشن ان دونوں کے درمیان میں کم ہوئی, سول وار ان یمن کم ہو گئی. لیکن اب وہ دوبارہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کیا پاکستان کو سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کرنا پڑے گا؟ ہم نے اسکواڈ تو بھیج دیا اور پھر HQ-9 میزل بھی ہم نے بھیج دیے ہیں, تو کیا ہم سعودی عربیہ کو ڈیفینڈ کریں گے, یا اگر لیٹس ہمیں ضرورت پڑتی تو ہم ڈیفینڈ کریں گے, یا ہم افینسو پہ بھی جائیں گے؟ یہ آنے والے دنوں میں ہم نے دیکھنا ہے. تو ایک اینگل یہ بھی بنتا ہے. اگر ہم سکسیسز کی بات کریں تو سکسیسز ہمارے لیے سب سے بڑی سکسیس کیا ہے؟ ڈپلومیٹک ہے. ڈپلومیٹکلی کیسے؟ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں ٹینشن ڈیفیوز کرنے میں قطر, ترکیہ اور پاکستان اسپیسیفکلی لیڈ پہ رول پلے کرتا رہا. ایسا کیوں ہوا؟ یہ اپرچونٹی ہمیں کیوں ملی؟ پاکستان جو لیڈرشپ ہے ہائی اپ سے, بوتھ دا سویلین دیٹ از دا پرائم منسٹر اینڈ دا CDF کے کارڈیل ریلیشنز ہیں ود دا ہائی اپس ان US. فار ایگزامپل ٹرمپ کے جو ورڈز ہیں مائی فیوریٹ CDF, مائی فیوریٹ پرائم منسٹر. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا دا وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ کیا کہہ رہے کہ میرے سب سے بڑی انٹریکشن پچھلے 3-4 مہینوں میں CDF آف پاکستان کے ساتھ رہی ہے. تو ڈپلومیٹکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف پہ US کے ساتھ ہمارے ریلیشن ریوائیو ہو رہے ہیں, تو دوسری طرف پہ ایران کا ہم پہ ٹرسٹ ہے. فار ایگزامپل ایران کی اتھارٹیز نے یہ کہا کہ جب نیگوسیشن شروع ہو رہے تھے کہ ہم بات چیت صرف اسلام آباد میں کریں گے, تو ان کا بھی ہم پہ ٹرسٹ بڑھا رہا ہے اور اب وہ مزید بڑا ہے. لیکن کیا یہ ٹرسٹ آگے برقرار رہے گا کہ نہیں, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے US کس طریقے سے یہ ڈیل کنٹینیو کرتا ہے کہ نہیں. اگر وار بڑھتی رہی تو پھر ہم دوبارہ یہ چیزیں شروع کریں گے. پھر اگر سعودی عربیہ ایران ٹینشن شروع ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے لیے بیلنس رکھنا بڑا کمپلیکیٹ ہو جائے گا, ڈیلیکیٹ سچویشن ہوگی. ایک اس کے علاوہ پھر ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہے. فار ایگزامپل اسلام آباد میں جب ٹاکس ہو رہے تھے تو پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پہ تھی. پاکستان جو کہ ویسٹ میں اس کی ریپوٹیشن بڑی ڈسٹارٹیڈ فارم میں پیش کی گئی کہ یہاں پہ ملیٹنسی ہے, اسٹیٹ آف پاکستان کوورٹلی سپورٹ کرتا رہا اینڈ بلا بلا, یہ ایلیگیشن ہم پہ 2001 آنورڈ لگتے رہے. لیکن پہلی بار آفٹر اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم 1972 کے بعد ہمیں پہلی بار موقع ملا ہے کہ ہم دو بڑے ممالک کے درمیان میں وار کو روک سکیں, اور پھر اس وار سے پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے, اسپیشلی دا انرجی شاک. تو اس انرجی شاک کو اگر کوئی منیمائز کر سکتا ہے اور اس میں کوئی رول پلے کر رہا ہے, پاکستان از آن دا فور فرنٹ. یہ ہمیں ایک نظر آ رہا ہے. ایک اور, لیکن پھر یہ کیا نیگوسیشن آگے کامیاب ہوں گے کہ نہیں, ابھی تک ہم اس کو کیا دیکھ رہے ہیں, فلکچویشن دیکھ رہے ہیں. ایک سیز فائر آیا, اس کے بعد ایک اور فیز آ رہا ہے اب وار. ایک اور چیز ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عربیہ ایران کی ایک طرف پہ تو ٹینشن ہے اور پاکستان کی ڈیفنس ڈیل وتھ سعودی عربیہ ہے. لڑائی سے پہلے ہمیں ایک اپرچونٹی یہ ملی کہ سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان میں بھی ٹینشن کو ہم ڈیفیوز کر سکیں. تو ایک طرف پہ ایک فرنٹ پہ ہم کیا کر رہے ہیں, US اور ایران کے درمیان میں ٹینشن کو ڈیفیوز کرنا, تو دوسری طرف پہ پاکستان رول پلے کر رہا ہے اینڈ ڈیفیوزنگ دا ٹینشن بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران. اور پاکستان کا اس میں رول کہ کس طریقے سے مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اسپیسیفکلی سعودی عربیہ کو اس بات پہ کنونس کرنا ٹو اسٹے اوے فرام دا وار. آف کورس ان کا ایک اپنا ڈیسیجن, ساورن ڈیسیجن بھی تھا ان عرب کنٹریز کا, لیکن پاکستان کا اس میں رول یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے.
اگر ہم اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں, ابھی تک تو ہم نے سکسیس اس میں اچیو کیا ہے, لیکن کیا آگے ہم اس کو برقرار رکھ پائیں گے کہ نہیں؟ اگر ہم اس کو برقرار رکھ پاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ڈپلومیٹک وکٹری ہوگی. یہ بھی دیکھیے گا. پھر ایک اور اینگل دیکھیے گا, فائنانشل ڈیویڈنڈز بھی آ سکتے ہیں ہمیں. فار ایگزامپل یو اے ای نے ہم سے 3 بلین یا 3.5 بلین مانگے ان اے کوئک فیشن, اور ہم نے واپس کرنے تھے کیونکہ ہم پہ وہ ڈیو تھے. سعودی عربیہ نے ہمیں $3 بلین دے دیے. فار ایگزامپل یہ ایک فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طریقے سے ایسے خبریں آ رہی ہیں, DW کو کوٹ کر رہا ہوں, کہ پاکستان از ان ٹاکس ود US, اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں $10 بلین کہ آپ ہمارے فورن اکاؤنٹ میں ڈالر ریزرو جو ہمارے ہے وہ امپروو ہو جائے, اس کے لیے آپ ہمیں اماؤنٹ دے دیں. اب $10 بلین کی ہم نے ڈیمانڈ کی, نہیں یہ آنے والے دنوں میں کلیئر ہوگا, لیکن اگر US اس طریقے سے سپورٹ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے تو ہماری ڈالر سٹیبلٹی اس میں بڑا رول پلے کرے گا.